بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناکامی، نامرادی کوئی بھی انسان پسند کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناکام اور نامراد ہیں اور رہیں گے۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات اپنی کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 103۔ اگر آپ کو سابقہ سبق یاد ہو تو اس میں رب کائنات نے ایک گروہ کا تذکرہ کیا، خوش نصیب کامیاب وہ لوگ جن کے نامہ اعمال کا وزن بھاری ہوگا۔ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے رکھا کہ وہ لوگ ومن اور جو خفت ہلکا ہوا، موازینہ ہو اس کے ترازو کا پلڑا، فاولئک بس وہی لوگ ہیں، الذین وہی ہیں، خسروا جنہوں نے نقصان کیا، انفسہم اپنا، فی جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جن کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان خود کیا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پہلی بات یہ کہی کہ ثقلت سیئاتہ علی حسناتہ، بالکل تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ ایسا انسان جس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے گناہ اس کے نیکیوں کی نسبت بھاری ہو گئے، وزنی ہو گئے، تو پھر ایسے لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں، خابوا وہلکوا وباءوا بالصفقۃ الخاسرۃ، کہ ان ظالموں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ہلاک ہو گئے اور سراسر خسارے میں گئے۔ اس حوالے سے ایک روایت
جس میں داؤد بن المحبر متروک راوی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور یہ ابو نعیم نے الحلیہ میں 4098ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور آپ کے سامنے میں پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے سامنے اگر یہ دوبارہ کوئی حدیث پیش کرے تو آپ کہہ سکیں کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کا ایک مقرر کردہ فرشتہ ترازو پر مقرر ہے، آدم کے بیٹے کو لایا جائے گا اور اس کو ترازو کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، تو اس کا نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو فرشتہ اتنی زور سے آواز دے گا کہ تمام مخلوق سنے گی کہ فلاں خوش نصیب ہے۔ ایسی خوش نصیبی ہے کہ جس کے بعد بد نصیبی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہی فرشتہ اونچی آواز سے سب کو سنا دے گا کہ فلاں بدبخت ٹھہرا۔ ایسی بدبختی ہے کہ جس کے بعد کوئی سعادت، کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا فی جہنم خالدون، کہ وہاں پر ایسا عذاب ہے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جس سے کسی قیمت پر جان نہیں چھوٹ سکتی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر، امام مکی کی الہدایہ، امام ابن جریر، مادی قریب میں امام سعدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی نیکیوں کے وزن کم ہوں گے، برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، اس لیے کہ ایک طرف جنت کی نعمتیں چھن گئیں، دوسری طرف بدترین عذاب ان کا مقدر ٹھہرا۔ وہ کبھی بھی جہنم سے آزاد نہیں ہو سکیں گے، اور اس سے بڑی بد نصیبی کسی بھی انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی رحمت سے دور ہو جائے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے جہاں پچھلی آیت مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھایا کہ ابواب الخیر، نیکی کے راستے بہت زیادہ ہیں، وہیں پہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے رکھا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ انسانی تاریخ کا بدترین خسارہ مال کا نہیں ہوتا، تجارت کا نہیں ہوتا، اولاد کا نہیں ہوتا، منصب کا نہیں ہوتا، جاہ و حشمت کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ خسارے عارضی ہیں۔ اصل خسارہ ابدی ہے، اصل بدبختی ابدی ہے کہ اس انسان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جسے اپنے ساتھ اتنی بھی ہمدردی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اور ظاہر بات ہے اس میں ترجیح اسی بد نصیب کو ہوگی جو کفر اور شرک پر مرا، اور یہ ایک ایسا شخص ہے کفر اور شرک کرنے والا جس کی نیکیاں اور گناہ تولے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ جو انہوں نے نیکیاں کی تھیں ان کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن اگر کسی کے پاس ایمان کی بنیاد موجود ہے، جملہ عربی کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اما من کان معہ اصل الایمان، جس کے پاس ایمان کی بنیاد موجود ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کی برائیاں غالب آ جاتی ہیں
تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، لیکن وہاں پر وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، جس طرح کہ قرآن و سنت کی بہت ساری نصوص ہمارے سامنے ہیں۔ اب قیامت والے دن تولہ کیا جائے گا، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے بھی ترازو قائم کیا جائے گا، لیکن ان کی نیکیوں کے پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی جتنی بھی نیکیاں تھیں وہ ساری کی ساری برباد کر دی جائیں گی۔ قیامت والے دن ان کا بدلہ ان ظالموں کو دنیا میں مل چکا ہوگا۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اور کچھ امور آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ تفسیر روح البیان میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، خسروا انفسہم، اس کا مفہوم انہوں نے یہ بیان کیا ہے ضیعوہا، کہ اپنے آپ کو ان ظالموں نے ضائع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے معزز خواتین حضرات کہ انسان اپنے آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اگر انسان اس راستے پر چلائے جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے تو اس سے زیادہ بدبخت اور بد نصیب انسان کوئی نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں آج ابھی اور اسی وقت اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔